ابھی ہم پھر ایک نان مسلم بھائی کی طرف چلتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا نام سنجے ہے اور پروفیشن سے میں انجینئر ہوں. میرا سوال ایک ہے، یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے ہندوازم آیا، بعد میں بدھزم آیا، بعد میں جینزم آیا اور لاسٹ میں جا کے سکھزم آیا. یہ سب میں کبھی بھی ایسا جھگڑا لپڑا بپڑا کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر سے جتنا بھی آیا جیسا جوئش ہے، بعد میں کرسچنس ہے، بعد میں اسلام ہے، یہ تینوں میں 1400 سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کیوں لڑائی جھگڑے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال، آپ جو ٹیررسٹ کا جو بھی کچھ ڈیفینیشن دیے وہ تو ٹھیک ہے، جان دے دو، مگر ٹیررسٹ لوگ اسلام کو بدنام کرتے. کچھ بھی ہو آپ اس کے اگینسٹ یہ جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات، یہ ابھی جو عراق میں وہ اچھا کام نہیں کیے. کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، ریلیجیس پلیسز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ذرا برابر سے سوال. بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا، ہندوازم آیا، پھر بدھزم آیا، پھر جینزم آیا، پھر سکھزم آیا. لفڑا جھگڑا نہیں ہوا، لیکن یہ جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے. کیوں؟ آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت پڑھی آپ نے؟ پوری مہابھارت میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے. باقی مذہب کے نہیں، اپنے آپس میں. اگر آپ پڑھتے مہابھارت، جو ایک اسمرتی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں، اس کے اندر کزنز، رشتے داروں کے بیچ پانڈو 5 اور کورو 100 جھگڑا ہوتا ہے. مہابھارت میں جھگڑے کے بارے میں جتنے ورسز ہیں قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. اگر گنیں گے ہم قرآن مجید گنیں گے کتنے ورسز ہے، مہابھارت میں کئی زیادہ ہے. اور جب آپ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا مہابھارت کا ایک حصہ ہے. 18 چیپٹرز ہے. بھیشم پرو کے چیپٹر نمبر 25 to 42 کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. اور بھگوت گیتا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہب میں. اور یہاں یہ بھگوت گیتا شری کرشن رائے دے رہے، صلاح دے رہے، سجیشن دے رہے، ایڈوائز دے رہے ارجن کو. جب آپ پڑھتے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 45-46، ارجن جنگ کے میدان میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے شری کرشن سے، میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں. یہ کہتا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی. اس کے فوراً بعد چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، ارجن تم اتنے بزدل کب سے بن گئے؟ تم نپنسک کب سے بن گئے؟ ہاؤ ہیو دیز امپیورٹیز کم ان یور ہارٹ؟ ہاؤ ہیو یو بیکم امپورٹنٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر ورس نمبر 31, 32, 33 میں کہتے ہیں وہ شتریا خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ لڑیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے، لڑیں گے نہیں تو سورگ میں نہیں جائیں گے. کون کہتا ہے؟ شری کرشن ایڈوائز دیتے ہیں ارجن کو. اگر میں کہوں گا کہ آپ کے شری کرشن کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے. اگر میں کہوں گا کہ آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے. وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان. میں بولا قرآن مجید میں بھی وہی لکھا ہے، حق اور باطل کے درمیان. میں جانتا ہوں ہندو مذہب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رشتہ کا قتل کرو، لیکن حق کے لیے لڑنا بھی پڑے، نو پرابلم. چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، نو پرابلم. تو یہ شری کرشن کہتے ارجن سے. اور جو کرٹکس آف اسلام اچھالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کتاب الجہاد میں اللہ کے رسول کہتے کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت پہ جاتا ہے، اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے
تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے. اکثر کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس حدیث کو اچھالتا ہے، کہتے کیسا مذہب ہے، لڑنے کو کہتا ہے، مر جاتے لڑائی میں تو جنت ملتی ہے، ورنہ اس دنیا کی دولت. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 37 اس میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے، ارجن اٹھو اور لڑو، اگر آپ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گا، آپ جائیں گے سورگ میں، اگر زندہ واپس لوٹیں گے تو دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کہتے شری کرشن ارجن سے. مجھے لگتا ہے کہ ارون شوری نے بھگوت گیتا پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو اسلام کے خلاف نہیں لکھتے. تو آپ کو صحیح جاننے کے لیے دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہندوازم آیا، بدھزم آیا، اشوکا کیا کیا؟ لاکھوں لوگوں کو مارا. آپ بولتے قتل ہوا ہی نہیں، آپ شاید بھول گئے، آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں. تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے، یہاں بھی کئی لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے. نہ ہی صرف مہابھارت کے اندر لکھا ہے. آپ دیکھیں گے اشوکا پھر وہ دنیا کو تیاگ کرتا ہے اور پھر وہ سنت سادھو بن جاتا ہے، لیکن پہلے تو قتل کیا کہ نہیں. تو آپ دیکھیں گے ہسٹری میں یہاں بھی قتل ہوا، جوڈائزم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. جہاں بھی آپ دیکھتے کچھ جگہ جو جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح ہے. اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا. آپ جانتے ہیں ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ ان دا نیم آف ریلیجن، مذہب کے نام پہ جو سب سے زیادہ قتل کیے وہ کروسیڈرز نے، عیسائیت کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا عیسائیت کے نام پہ. اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں کون ہے؟ سب سے زیادہ قتل کس نے کیا دنیا میں؟ ہٹلر. جوز کا قتل کیا 6 ملین، کتنے؟ 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت غلط ہے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کا قتل کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت اور بائبل یہ سکھلاتی ہے. میں بائبل پڑھا ہوں. کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہود کا قتل کیا، ہم عیسائیت کو دوش نہیں دے سکتے. لیکن میں جانتا ہوں کہ عیسائیت کے نام پہ جو ہولی وار کہا جاتا ہے، کروسیڈرز نے ہزاروں لوگ کو اپنے صرف مذہب کو کنورٹ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کا قتل کیا. تو آپ دیکھیں گے کئی تاریخ ہے، ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے باہر بھی ہے، ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، آپ دیکھیں گے کرسچینٹی میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے. لیکن جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق اور باطل کا، تو حق کے لیے باطل کے خلاف ہمیں لڑنا ضروری ہے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کا دوسرا سوال، کیا ٹیررسٹ لوگ نے، کچھ ٹیررسٹ لوگ نے اسلام کو بدنام کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حق کو پھیلا رہے، امن کو پھیلا رہے. آپ کہتے ہیں کچھ حد تک صحیح کہتے. جیسے میں نے کہا کہ جو میڈیا جسے ٹیررسٹ کہتی ہے، وہ ٹیررسٹ کون سے ٹیررسٹ ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. کون سے ٹائپ کے ٹیررسٹ ہے، کہ وہ جو لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرے تو صحیح قسم کے ٹیررسٹ ہے. جیسے بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا لیکن اچھا تھا. اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان غلط لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں حق کے لیے تو صحیح ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیر آر بلیک شیپ ان کمیونٹی. کچھ مسلمان صرف نام کے لیے، اور اکثر لوگ سمجھتے، نہ ہی غیر مسلم، مسلمان بھی سمجھتے ہیں. وہ جہاد کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بھی مسلم کسی وجہ سے لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ نام کے لیے ہو، چاہے پیسہ کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے، اسے کہتے جہاد. یہ غلط فہمی ہے. جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جو جنگ کرتا ہے، چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو، پیسے کے لیے ہو، زمین کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، مینس ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. جہاد اسلامک ٹرمنالوجی میں ٹو فائٹ اگین ونز اون ایول انکلینیشن، ہماری خود کی غلط نفس سے جھگڑنا، جہاد کرنا، اسے کہتے صحیح جہاد. معاشرے کو سدھارنا کو کہا گیا جہاد. جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفense میں لڑنا، اسے کہا گیا جہاد. تو میڈیا اسے غلط پھیلا رہی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح میں
टेररिस्ट कौन है जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है? नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बॉम्ब फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है? क्या इसे मर्दानगी कहते? बॉम्ब फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्जाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं बिन लादेन अच्छा है कि बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं काफी गलतियां की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज्यादा हो रही है, कई ज्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेम्पल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी, कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।